نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو، مومنوں کی بچیوں کو حکم دیتے ہیں اپنے جسموں پر اوڑھنیاں ڈال لو، اپنے چہروں کو چھپا لو، گھر سے نکلو تو پردہ کر کے نکلو۔ آپ کی بیگم کہتی ہے یہ پردہ پرانے دور کی باتیں ہیں، اب تو اسلام کا ماڈل، جدید ماڈل آ چکا ہے، 2006 اسلام چل رہا ہے۔ اس ماڈل کے اندر پرانے تقیانوس خیالوں میں تو پردہ تھا، اب نہیں۔ نبی کہتے ہیں اپنی بیوی کو پردہ کرا، بیگم کہتی ہے میں نے نہیں کرنا۔ ذرا تول کے تو دیکھو اپنی محبت کو، آپ کی بیوی نبی سے ہارتی ہے یا جیتتی ہے؟ اقرا کتابک، اپنی ڈائری خود پڑھیے، اپنے دل سے خود سوال کیجیے۔ نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام جس گھر میں تصویر ہو، جس گھر میں بت ہو، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آپ کے کمرے میں، میرے کمرے میں عمران خان، وسیم اکرم اور پتہ نہیں کس کس کنجر کنجری کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ سوچو ذرا، تولو ذرا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیور موت ہے، موت۔ ہم کہتے ہیں یہ تو دیور ہے، یہ جیٹھ ہے، یہ کزن ہے، یہ بچپن کا بھائی ہے، یہ اکٹھے کھیلے تھے، اکٹھے پڑھے تھے، ان سے کیسے پردہ کریں گے؟ ذرا تولیے اپنی محبت کو، اللہ کے نبی سے محبت، ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر، بیٹے سے بڑھ کر، بیوی سے بڑھ کر، جہان کے ہر بندے سے بڑھ کر۔ جو یہ محبت کرے گا وہ محمد کا ساتھی جنت میں بن جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف انگوٹھے چومنا محبت نہیں ہے۔ محبت ڈیمانڈ کیا کرتی ہے؟ محبت مطالبہ کیا کرتی ہے؟ محبت کی ڈیمانڈ کہ اپنے محبوب کی باتوں کو مانا جائے، اتباع کی جائے۔ کس طرح کی اتباع؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز جماعت کی حالت میں اپنی جوتیاں اتار کر نیچے رکھ دیتے ہیں، سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ سلام پھیر کے دیکھتے ہیں تو صحابہ کی تمام جماعت جوتیاں اتار چکی ہے۔ پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ تم نے جوتیوں کو کیوں اتارا؟ کہا محبوب تیرے قدموں کو دیکھا تھا، تو نے اتار دی، ہم کیسے پہنے رہ جائیں؟ کہا میری جوتی کے نیچے تو جبرائیل نے بتایا گندگی لگی تھی، میں نے تو اس لیے اتاری۔ کہا آقا تو نے اس لیے اتاری، ہم نے تیری محبت میں اتاری۔ جو محبت کرتے ہیں وہ محبوب کی ایک ایک عمل پر جان وار دیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے آج عصر کی نماز یہودیوں کی بستی میں جا کر ادا کرے۔ صحابہ اپنی سواری کو دوڑاتے ہیں، نماز عصر کا وقت ہوتا ہے، محبوب کے پیچھے چلنے والوں کی ایک جماعت کہتی ہے وقت نکلتا ہے تو نکل جائے، آقا نے کہا تھا نماز یہودیوں کی بستی میں پڑھنا۔ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، پیار کرنے والے انگوٹھے نہیں چوما کرتے، پیار کرنے والے انتظار کرتے ہیں جب ہمارے آقا کا حکم ہوگا، اس کی زبان سے آخری جملہ نکل رہا ہوگا، ہمارا گردن، ہمارا سر جھک رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان جہاد کرتے ہیں، چلو جو اللہ پر، رسول پر ایمان لاتا ہے میدان میں نکل آئے۔ حنظلہ نئی نویلی دلہن کے ساتھ، اللہ اکبر۔ اتباع ایسی ہوتی ہے، اتباع یہ نہیں کہ حدیثیں سن کے کو شاہ جی دعا کرو اللہ داڑھی رکھنے کی توفیق دے، یہ اتباع نہیں ہوا کرتی ہے۔ میدان جہاد میں کودے، پہلے حملے میں شہید ہو گئے، پیچھے دلہن بھی پہنچ گئی۔ آقا آپ کا صحابی میرے ساتھ تھا، آپ کا حکم سننے کے بعد اس نے یہ نہیں کہا کہ چلو پہلے غسل کر لوں پھر بات مان لوں گا، آپ کا حکم سنتے ہی نکل پڑا، آقا اس کو غسل دینا ہے، غسل واجب ہے۔ تلاش کیا جاتا ہے، جواب میں کہتے ہیں اللہ کی بندی تیرے خامند کو غسل دینے کے لیے آسمان والے نے آسمان سے فرشتوں کو اتارا ہے۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ نبی کا حکم سننے کے بعد پھر لمحات نہیں گزرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں میں اپنے گھر میں بیٹھا شراب پلا رہا، جام کا دور لگا ہوا، منادی کرنے والا منادی کرتا ہے
میں ایک ساتھی کو باہر بھیجتا ہوں، جاؤ دیکھو یہ کیا آواز لگا رہا ہے۔ سنا کہ آواز لگ چکی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ پھر جس کے ہاتھ میں تھی جام گرا دیا، جس کے منہ میں تھی کلے کر دی، جو پی چکا تھا اس نے حلق میں انگلیاں مار کے الٹی کر دی، جس کے گھروں میں سالوں کے گڑھے تھے انہوں نے ان گھڑوں کو اٹھایا اور زمین پہ توڑ دیا۔ محبت کرنے والے اپنے آقا کی اداؤں پر جان دیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مومنوں کی عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آج سے تم پہ پردہ واجب ہے، بغیر پردے کے باہر نہ نکلو۔ یہ محبت ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ ساری رات مسلمانوں کی عورتیں گھروں میں چراغ جلا کر رات کو برقع سیتے ہوئے گزارتی ہیں۔ صبح کی نماز میں کوئی مسلمان عورت بے پردہ نہیں آتی۔ یہ اتباع ہے۔ اتباع کرو گے محبت کا حق ادا ہوگا، اتباع نہیں کرو گے تو سوکھی محبت تو ابو طالب نے بھی کی، لیکن وہ محبت جنت میں لے جا سکتی، وہ محبت فائدہ مند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر مسجد سے نکلتے ہیں، غور کرنا میرے پیارے نبی کی حدیثوں پر، اور پھر صرف یہ نہ کہنا، شاہ صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا ہے، سبحان اللہ، بڑی پیاری، بڑا مزہ آیا، نہ میرے بھائی سر مار کر اور سبحان اللہ کہہ کر مجلس کو ختم نہ کرنا، انقلاب اپنے اندر پیدا کر۔ آج میں نے کون کون سی حدیث سنی جو میری زندگی میں نہیں، جب سے یہ سماعت نبی کے فرمان کی میرے پردے سے ٹکرائی، آج کے بعد کوئی عمل ایسا نہیں کروں گا جو محبوب کے طریقے کے خلاف ہو۔ پھر تو فائدہ ہے ان جلسوں کا، پھر فائدہ ہے ان اجتماعات کا، اور اگر صرف سر مار کے سبحان اللہ کہہ کر جانا ہے تو وقت ضائع نہ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر نکلے، کیا دیکھتے ہیں؟ صحابہ اور صحابیات، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، جلیل القدر صحابہ، اور عورتوں میں عائشہ، حفصہ، میمونہ، فاطمہ، ماریہ، ادھر بھی ٹاپ کلاس کا ایمان اور ادھر بھی ٹاپ کلاس کا ایمان۔ راستے میں مخلوط چلتے ہوئے دیکھا، نبی برداشت نہ کر سکے، کہا عورتوں تمہیں راستے کے درمیان میں چلنے کا کوئی حق نہیں، دیواروں سے لگ جاؤ، اور مردوں تم راستے کے درمیان میں چلو۔ سبحان اللہ، حدیث کے راوی بتاتے ہیں اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا، عورتیں دیواروں سے ایسے لگ کر چلتی ان کے کپڑے دیواروں کے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے۔ مسجد سے نکلنے والے مسلمانوں کے اختلاط کو اللہ کے نبی نے برداشت نہیں کیا۔ شاپنگ کے لیے جب آپ کی اور میری بیگم اکیلی ڈرائیور کے ساتھ جاتی ہے تو وہ اختلاط پسند کر لیں گے؟ سوچو ذرا، سوچو اور اپنی محبت کو تولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ فرمان رسول، فوراً عمل۔ کیسے؟ انصار کی جماعت نماز پڑھ رہی، چہرہ بیت المقدس کی طرف، گزرنے والا کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، آپ کا چہرہ بیت المقدس سے ہٹ کر بیت اللہ کی طرف ہو چکا ہے۔ یہ نہیں کہا ہماری طرح چلو ایتے کر لئیے نا، اگلی پھر دیکھیں گے، ایتے کر لئیے، یہ سگریٹ تو پی لینے دینا، اس کے بعد توبہ کی پلاننگ کریں گے، یہ تو کر لینے دو۔ صحابہ نے یہ جملے سنتے ہی حالت نماز میں اپنے چہروں کو بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ یہ اتباع ہے۔ سوچئے، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق دے۔ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیے وہ کون کون سے عمل ہیں جو میں اللہ کے رسول کی شریعت کے خلاف کرتا ہوں۔ کیا میری گاڑی میں گانوں کی کیسٹیں ہیں؟ کیا میرے گھر کے اندر کیبل اور ڈش انٹینا ہے؟ کیا میرا چہرہ اللہ کے نبی کے چہرے سے ہٹ کر مجوسیوں جیسا ہے، واجپائی جیسا ہے، ہندوؤں جیسا ہے، کفار جیسا ہے، یا محمد اور اس کے صحابہ جیسا ہے؟